ازدواجی رشتے کمزور دھاگوں سے بندھے ہوتے ہیں. ذرا سی کھینچاطانی ہوئی کہ دھاگے ٹوٹ گئے. خوشگوار اور ازدواجی زندگی کے لیے تحمل، برداشت اور دانش مندی کی ضرورت ہوتی ہے. شبیر نے مڈ رانجھا میں ایک شخص کو دیکھا ہے جس کے سارے بھائی برسر روزگار ہیں اور وہ خود بھی پکی نوکری کرتا تھا. شادی شدہ تھا اور اپنے بھائیوں کی شادی کروانا چاہتا تھا. میں ہوں پارس مسرور اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا. اسلم اور اس کی بیوی نصرت ایک بڑے سے ڈرائنگ روم میں موجود تھے. وہ دونوں ڈائننگ ٹیبل پر ناشتے کے ساتھ ساتھ سر جوڑ کر کسی مسئلے پر بات چیت بھی کر رہے تھے. اچھا، وہ تمہاری بہن کے رشتے کا کیا ہوا؟ کہیں بات لگی اس کی؟ بات چل تو رہی ہے لیکن ابھی تک کچھ فائنل نہیں ہوا. پتا ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ تمہاری چھوٹی بہن کا رشتہ اپنے چھوٹے بھائی سے کر دوں. لیکن پہلے آپ بھائی سے تو پوچھیے اور پھر اماں سے بھی پوچھنا ہوگا. پتا نہیں وہ ایک ہی گھر میں دوسری بیٹی کے رشتے کے لیے مانیں گی بھی کہ نہیں. لیکن سوچا جا سکتا ہے. دوپٹہ دینا ہے. آپ بھی نا بچوں والی باتیں کرتے ہیں. یہ رہیں ایشو پکڑے. ویسے میں اتنا بچہ تھا نہیں اور نہ ہی اتنا عجیب انسان، بس تمہاری محبت میں ہو گیا. آپ بھی نا. اچھا ایک کام کرو، میں تیار ہو کے آفس جا رہا ہوں، بلکہ تم بھی تیار ہو جاؤ. میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں، اپنی امی سے رشتے کی بات کر لینا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، چلو. بھابڑا کا رہائشی اسلم ریٹائرمنٹ کے بعد گاؤں لوٹا تو سب بھائیوں نے مل کر ایک بڑا مکان بنا لیا. اسلم کی بیوی پڑھی لکھی تھی. اس کے 2 بھائی بیرون ملک کمانے کے لیے گئے ہوئے تھے. دونوں میاں بیوی نے خوشگوار تعلقات قائم تھے. اسلم کی بیوی نے اپنی ماں کی صلاح مشورے کے بعد اپنی چھوٹی بہن کی شادی اپنے شوہر کے بھائی سے طے کر دی. لیکن یہیں سے ایک دوسری کہانی بھی شروع ہوتی ہے. اسلم کی سسرال میں شادی کا ہنگامہ تھا اور اس کی بیوی کی بہن یعنی اس کی سالی کی رخصتی ہونے والی تھی. اس دوران اسلم کی وہاں موجود ایک لڑکی سے نوک جھونک ہو گئی. ارے جگہ نہیں، سالن گر جائے گا. میڈم ویسے جگہ خود سے بنانی پڑتی ہے. اینی وے تشریف لے جائیے. اوہو بہت اسمارٹ بن رہے ہیں آپ. ایکچولی میں اسمارٹ بنتا نہیں ہوں، میں ہوں اسمارٹ. دیکھ نہیں رہا آپ کو کیا؟ بائی دا وے نام کیا ہے ویسے آپ کو؟ چھوڑیں بھول جائیں گے. ابھی میری یادداشت اتنی کمزور نہیں ہے، بہت اچھی یادداشت ہے. دیکھتے ہیں. ویسے رفت کہتے ہیں مجھے. رفت؟ رفت کے معنی بلندی. اچھا نام ہے ویسے. لڑکی شوقی سے ہنستی ہوئی آگے بڑھ گئی اور اسلم نے ادھر ادھر اس طرح دیکھا کہ کہیں اس کی بیوی نہ دیکھ رہی ہو. اسی دوران اس کی بیوی تیز تیز چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچنے لگی. اسلم وہاں رخصتی ہو رہی ہے اور آپ یہاں کھانا کھا رہے ہیں. چھوڑیں اسے. اسلم پہنچا تو گیٹ کے باہر گاڑی کھڑی تھی اور رخصتی کی رسم ادا کی جا رہی تھی. رفت نامی لڑکی بھی وہاں موجود تھی. ویسے یہاں کیا کہہ رہی ہیں آپ کا بھی کہیں رخصت ہونے کا ارادہ تو نہیں؟ فی الحال تو آپ کو رخصت کرنے آئے ہیں. ارے آپ بھی کیا بیچاری کو تنگ کر رہے ہیں. کرنے دیں. ویسے آپ کون؟ میں ان کی وائف ہوں. اور ہاں کی شادی ہو رہی ہے نا، میں اس دلہن کی بڑی بہن بھی ہوں. ویسے آپ؟ میں اسی محلے میں رہتی ہوں. اچھا. اور آپ کا نام؟ رفت نام ہے ان کا. آپ کو کیسے پتا؟ آپ وہ ایسے ہی آئیڈیا لگایا میں نے اپنا. کہیں نجومی تو نہیں ہے آپ؟ ارے نہیں نجومی نہیں. خیر بہرحال آپ دولہا دلہن کو دعائیں دیجیے رخصتی کی اور اپنے لیے بھی دعا کر دیجیے گا. ارے ہاں پھر اسے تنگ کرنے لگے. چلیے رخصتی کا وقت ہو گیا. ہاں ایک منٹ بس یہ سیلفی تو لے لیں رخصتی والی. ریڈی؟ آئیے. تھوڑی دیر میں اسلم کی بیوی دولہا اور دلہن ایک گاڑی میں بیٹھ کر رخصت ہو گئے اور اسلم بھی رفت کو مسکرا کر خدا حافظ کہنے کے بعد وہاں سے چلا گیا.
اسلم اور نصرت اچھی خاصی خوشگوار زندگی گزار رہے تھے کہ اچانک اسلم کی زندگی میں دوسری عورت نے قدم رکھ دیا۔ اسلم نے خفیہ طور پر اس لڑکی جس کا نام رفت تھا اور جو اسے بھائی کی شادی میں ملی تھی اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ یہ خبر جب اسلم کی پہلی بیوی کو ملی تو وہ اپنے بچوں کو لے کر اپنے گھر چلی گئی۔ خفیہ شادی کے کچھ دن بعد اسلم اپنی دوسری بیوی کو اپنے گھر لے آیا۔ شبیر نے دیکھا کہ اسلم اور اس کی دوسری بیوی میں جھگڑا ہو رہا تھا، جبکہ اسلم کے بھائی کی بیوی جو اسلم کی پہلی بیوی کی بیٹی تھی دروازے کے پیچھے سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ یہ دماغ سے نکال دو کہ میں تمہاری پہلی بیوی کے ساتھ رہوں گی، اور اگر تم اس کو اس گھر میں لے کر آئے نا تو میں تمہیں چھوڑ کے چلی جاؤں گی۔ ارے شکر کرو کہ میں تمہیں تمہاری پہلی بیوی کو چھوڑنے کا نہیں بول رہی ہوں۔ دیکھو تم خواہ خواہ جذباتی ہو رہی ہے، اتنا بڑا گھر ہے، ساتھ رہ لو، ساتھ رہنے میں حرج کیا ہے؟ حرج ہے، مجھے میرا دوسرا گھر لے کر دو، اس کے بعد جو کرنا ہے وہ کرو۔ اسی دوران اسلم کی سالی جو اس کے بھائی کی بیوی بھی تھی خاموشی سے چائے رکھ کر جانے لگی تو اسلم نے اسے ٹوکا۔ تم کہاں تھی؟ یہی ہوگی، سن رہی ہوگی چپ ہماری بات ہے، اب ایک کی چار لگائے گی اپنی بہن سے۔ دیکھیں آپ مجھ سے تو بالکل بھی مت الجھیں۔ ٹھیک ہے تم بیٹھو، مجھے کچھ سوچنے دو۔ یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، کہیں جائیے گا نہیں، دیکھتے رہیے کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا۔ اسلم نے اپنی دونوں بیویوں کے لیے الگ الگ گھر کا بندوبست کر لیا تھا اور پہلی بیوی بھی لوٹ آئی تھی، لیکن اسلم چونکہ زیادہ تر وقت اپنی دوسری بیوی کے ساتھ گزارتا تھا اس لیے دونوں میں اکثر جھگڑا رہتا تھا۔ شبیر نے دیکھا کہ اسلم اپنی بیوی کو فون کر رہا تھا اور وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ شبیر نے یہ بھی دیکھا کہ اسلم کی پہلی بیوی نے کال کاٹ دی تھی اور سلائی مشین پر کپڑے سینے میں مصروف ہو گئی تھی۔ اسلم نے خود تو دوسری شادی کر کے اپنے لیے ایک جنجال پیدا کر لیا تھا، لیکن اپنے چھوٹے بھائی کی بھی دوسری شادی کروا کے اس کی زندگی میں بھی مشکل پیدا کر دی تھی۔ دوسرے بھائی کی شادی دوسری بیوی کی بہن سے کروائی گئی تھی۔ مشترکہ خاندانی نظام بکھر گیا تھا۔ چھوٹے بھائی کی دوسری شادی کے بعد وہ اپنی دوسری بیوی کو لے کر الگ مکان میں چلا گیا تھا۔ پہلی بیوی سے تعلقات میں مزید کشیدگی پیدا ہو گئی تھی۔ ایک دن شبیر نے دیکھا کہ اسلم کچھ سودا سلف لے کر دوسری بیوی کے دروازے پر کھڑا ہوا تھا اور گھنٹی بجا رہا تھا۔ اسلم کی پہلی بیوی نے چھوٹے بیٹے کو دروازے پر بھیجا۔ نصرت گیٹ پہ سامان رکھا ہے، سامان اٹھا لینا۔ اٹھا لوں گی، اور ویسے بھی ان سب کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ چلو بیٹا، دیکھو کتنا گندا ہو گیا منہ ہاتھ، آؤ میں منہ ہاتھ دھلا دوں۔ نصرت میری بات سنو۔ نظر نہیں آ رہا بچے کا منہ ہاتھ دھلانے جا رہی، آؤ بیٹا۔ نصرت میں کہہ رہا ہوں میری بات سنو۔ کس بات کا دوست جما رہے ہیں آپ؟ لگتا ہے پھر اس نے نا کچھ سکھا کے بھیجا ہوگا۔ تمیز سے بات کرو اور ہوش میں رہو۔ میں اپنے ہوش میں ہی ہوں، اور ہاں یہ چونچلے بازی نا مجھے کر کے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میں اپنی بیٹی کو اکیلے پال سکتی ہوں۔ دیکھو نصرت، میں ابھی تک شرافت کا مظاہرہ کر رہا ہوں، اور آخر میں نے کیا کیا؟ ہاں دوسری شادی تو کی ہے میں نے، کون سا گناہ یا جرم کیا ہے کوئی میں نے؟ دیکھیں آپ تو میرے منہ نہ ہی لگیں تو بہتر ہے، برائے مہربانی یہاں سے تشریف لے جائیں۔ یہ میرا گھر ہے، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ دیکھتا ہوں کون نکالتا ہے مجھے میرے گھر سے۔ ارے اگر آپ نہیں گئے نا تو میں پولیس کو بلا لوں گی۔ پولیس بلاؤ پولیس کو، میں بھی تو دیکھتا ہوں کہ پولیس کیا کرتی ہے۔ بیٹا آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ نصرت نے بچے کو اٹھا کر سینے سے چمٹا لیا اور جب اسلم نے بچہ چھیننا چاہا تو اسلم نے اپنی بیوی کو دھکا دے کر گرا دیا۔ بچہ بری طرح رو رہا تھا۔ اس واقعے کے بعد ایک دن اسلم نے اپنی پہلی بیوی کو گولی مار کر قتل کر دیا۔ پولیس نے قاتل کو گرفتار کر لیا۔ یہ ہیں وہ افسوسناک اور غمناک مناظر جب مقتولہ کے گھر والے احتجاج کر رہے تھے۔ تقریباً 8:30 بجے وہ آیا، ہماری جو ماں ہے وہ باہر گلی میں گئی، وہ پہلے ہی بندوق لے کر کھڑا ہوا تھا، اس نے ہماری ماں کو مار دیا۔ وہ کہتا تھا میں نے اس کے بڑے بیٹے کو مارنا ہے۔ ہماری ماں نے کہا تم مجھے مار لو، اس کو نہ مارو۔ یہ ہمارے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے۔ وہ محنت مزدوری کرتی تھی، اپنی اس مشین سلائی کرتی تھی اور اپنے بچوں کو پالتی تھی، اور بڑا مشکل سے اس نے اپنا گھر بنایا ہے۔
हम भी उसकी इमदाद करते थे जितना हो सके तीनों भाई, लेकिन उसने बड़ी ही मुश्किल से जो इस नौबत पर पहुंची है कि वो अपने बच्चों को वो कहती थी मैं पढ़ाऊं लिखाऊंगी और इनकी नौकरी लगवाऊंगी, ठीक है, लेकिन उधर तक इस जालिम ने उसको पहुंचने नहीं दिया। ये है अपनी पहली बीवी का मुबैना कातिल जो अपनी जान छुड़ाने के लिए बीवी पर बदचलनी का इल्जाम लगा रहा था। मेरी अपनी जिंदगी बर्बाद हो, घर तो मेरा तबाह हो गया एक केस गलत औरत की वजह तो इसने बर्दाश्त भी 21 साल किया, हर लिहाज ना समझाने की कोशिश की, लेकिन नहीं इलाके के मौजूद लोग भी सन इन मामलात पै के समझाने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं मनी। पुलिस ने इस अफसोसनाक वाक़े के बारे में जो कुछ बताया था वो ये है। इसके नंबर से इसकी लोकेशन ली, तो मुमकिन जगह थी, वहाँ पे रेड्स किया और हमने इसको 1 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार किया। और ये हमारे लिए चैलेंज था, इसने इंतहाई जुल्म किया है अपनी बीवी के साथ एक शक की बुनियाद पे। तो इंशाल्लाह इसको हम कैफे किरदार तक पहुँचाएंगे, इसकी हम पूरी फॉलो अप करेंगे केस को और आखिरी दम तक इसको जो इसने जुल्म किया है तो हम कोशिश करेंगे कि हम इसको आखिरी दम तक सजा मौत तक करेंगे। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा।